اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو میں، سفل میں یا کسی بھی عملیات کے جو زیر سایہ ہوتے ہیں، اس دوران میں مریض کو کسی بھی قسم کی دوا اثر نہیں کرتی۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ اکثر لوگ جو جادو سفل پر، ظاہر قرآن کی احادیث پر اور دوسری روایات پر عمل اور اس پر اعتبار اور ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھنے میں نہ صرف دقت ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے مرض کے علاج سے بھی بہت بعید چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے گفتگو بھی نہیں ہے۔ یہ گفتگو اہل ایمان کے لیے ہے، جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، ہمارے نبی سے، ان کی اولاد سے ذکر ہے۔ جس پر جادو اثر کر جاتا ہے، جہاں اس کو دنیا کے اور رشتوں کی تمیز باقی نہیں رہتی، کیونکہ جادو کروانے والا اپنے ہدف کو یہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے اپنے مرضی کے مقاصد کو حاصل کر سکے، لہٰذا ان مقاصد کے حصول کے لیے، جس میں رشتوں کا توڑوانا، اولاد کا نہ ہونا، آپ کو گھر سے بھگا دینا، گھر میں رزق کی بندش کر دینا، ناگہانی آفات آ جانا، مصائب آ جانا، ہر کام کا تباہ ہو جانا، آپ کے نزدیک ترین جو پریولیجڈ اور جو آپ کے ٹرسٹیز، جو قابل اعتبار ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ ہی کے خلاف ہو جانا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب یہ اثر کر رہی ہوتی ہیں تو انہی اثرات کے دوران میں ہر قسم کی دوا پیشنٹ کو اثر نہیں کرتی۔ آپ اینٹی بایوٹکس دے دیں، آپ ویلیم دے دیں، اس کو جو مرض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان اثرات کی بدولت کروایا جاتا ہے، لہٰذا دوا اثر نہیں کرتی، کیونکہ جادو اثر دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ جب اس جادو یا اس عمل کی کاٹ مکمل ہو جاتی ہے، یا ایز لانگ ایز آپ کو پراپر عامل ہاتھ آ گیا ہے، مل گیا ہے، اور اس نے آپ کے عمل کی کاٹ آپ کو شروع کروا دی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ دوا پھر کسی بھی قسم کی جو آپ کا آرتھوڈاکس علاج ہے یا پیرالل آپ کا ٹریٹمنٹ ہے، وہ چلنے پڑ جاتا ہے، چاہے وہ ہربل کر رہے ہیں، چاہے ایلوپیتھک کر رہے ہیں، چاہے ہومیوپیتھک کر رہے ہیں، وہ دوا پھر اثر کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جادو کے اثرات کے دوران میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی دوا کر کے دیکھ لی اور وہ اثر نہیں کرتی، اور وہی مریض جب شفا یاب ہو جاتے ہیں تو وہی دوا ان کو اثر کرنے لگ جاتی ہے۔ اس سیگمنٹ کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا کثیر سرمایہ ملٹیپل ڈاکٹرز میں صرف کریں، اگر آپ کو 1 سے 2 سے 3 ڈاکٹر سوئچ کرنے پڑ رہے ہیں اور آپ ایک ہی مرض کا ملٹیپل ڈاکٹرز اور فزیشین سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، وہ آپ کو اب کائنات سے بیونڈ ملکی وے سے جا کر دوا لا کر تو نہیں دیں گے، وہ آپ کو وہی دوا پرسکرائب کریں گے جو ان کے فور ہینڈ پہ اویلیبل ہے، اسی دنیا سے آبٹین کر کے دیں گے۔ لیکن جب وہی دوا اثر نہیں کر رہی تو پلیز کسی پراپر تھورو عامل سے ضرور رجوع کریں کہ وہ آپ کے استخارے کے ذریعے آپ کو بتا سکے کہ آیا آپ جس پیشنٹ پر پریشان ہو رہے ہیں اور دوائیں اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، کہیں وہ جادو کے اثرات میں تو نہیں ہے۔ ونس آپ اس کا علاج حاصل کر لیتے ہیں، نہ صرف آپ کا مریض شفا یاب ہو جائے گا بلکہ ہر قسم کی دوا بھی اسے اثر کرے گی۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے،
اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام نظام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.